اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم یہ سلسلہ ہمارے جاری ہے دعاؤں کا، وبا امراض وغیرہ آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں اور کوڑ وغیرہ کی بیماری آ جاتی ہے، یہ مسلسل اگر انسان کے اوپر وہ آتی ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، آپ نے ان پہ ایسا عمل کیا؟ تو جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو، پہنچ جاؤ کسی جگہ پر اور وہاں کوئی وبا آ جائے تو وہاں سے بھاگ کر واپس نہیں ہونا، اگر تم نہیں پہنچے تو وہاں جانا نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ نے فرمایا لا یریدن ممرض علی مصح، کوئی شخص اپنے بیمار اونٹ کو کسی کے صحت مند اونٹ جو ہوتے ہیں نا ان میں نہ لے جائے۔ کوئی شخص اپنے اس کا جو بیمار اونٹ ہے اور کسی کے صحت مند اونٹوں میں اس کو جا کر باندھنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو مومن کی عزت احترام بتایا ہے اور بیت اللہ سے بڑھ کر کہتا ہے ایک مومن کی عزت، اس کا احترام، اس کی عزت اور توقیر جو ہے نا بہت زیادہ، اور خاص طور پر انسانیت کی بہت زیادہ، کسی انسانیت کو بچانا، کسی ایک شخص کو بچانا، اور وہ کوئی بھی اس کا کسی طرح سے بھی اس کا تعلق ہو، لیکن اس کو بچانا، اس کا خیال کرنا پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ عمر بن شریح جو ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ثقیف کا ایک وفد آیا اور وہ بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، ثقیف کا ایک وفد، اور ایک شخص تھا اس میں اس کو کوڑ کی بیماری تھی، اس شخص کو کوڑ کی بیماری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو آنے سے پہلے آپ کو پتہ چلا تو اس کو پیغام پہنچا دیا انا قد بعیانک فرجع، اس شخص کو کہہ دو کہ ہم نے تیری بیعت کر لی ہے، تمہاری بیعت لے لی ہے، تم اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، فرجع تم واپس چلے جاؤ۔ یہ بنو ثقیف کا وفد آیا اور اس شخص کو، ایک شخص کو کوڑ کی بیماری تھی، اور اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 2341، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور ہم جب کسی بات کی تعین کرتے ہیں، حدیث بولتے ہیں، تو آدمی کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی درست بات ہے، اگر درست ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو اس کی تبلیغ بلاغ ہمارا فرض ہو جاتا ہے، ہمیں بچانی چاہیے۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر اچھی بات کہنا، اور قرآن کا پیغام یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ قرآن پاک اور اللہ کا کلام جو ہے پورے کائنات کے انسانوں کے لیے ہے، جو آنے والے ہیں، جو آ چکے ہیں، لیکن جو صحیح درست بات ہے وہ اس کو پہنچانا۔ فرمایا لا ضرر ولا ضرار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچائے، نہ ہی کوئی نقصان اٹھایا جائے، یعنی جو شخص کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، ابن ماجہ میں ہے، یعنی نہ نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی خود اپنے آپ کو نقصان اٹھایا جائے۔ اسی طریقے سے کثرت سے دعا، اگر بیماری آ جاتی ہے، وبا آ جاتی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کرنا کیا ہے؟ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعا، من فتح لکم منکم باب الدعا فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس شخص کے لیے تم میں دعا کا باب کھولا گیا، دعا کی جو بات کھولی گئی، اور اس نے من فتح لہ منکم باب الدعا فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے۔ دیکھیں ہمارے جو شخص کو، جس کو دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری دعا، وہ کیا کرے گا؟ پہلے تو اپنے آپ کو نیچے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے گا اور اس سے
رحمت کی دعا اس کے اوپر رحمت آ جاتی ہے جب وہ آدمی دعا کرتا ہے۔ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو چیز بھی مانگی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں عفیت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے عفیت، یعنی معافی مانگنا اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی، اس کی رحمت کی۔ رحمت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تقاضا اس کا ہے، انسان کیا ہے، جو ہم بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو ہم ایک سانس لے رہے ہیں، دوسری سانس ہمارا جسم تقاضا کر رہا ہے، بن مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں سانس دے رہے ہیں، بن مانگے ہمیں ہمارے ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں، ہم بات کلام کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بن مانگے۔ یہ رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رب العزت کی طرف سے، اور ہم چل پھر رہے ہیں، بہت ساری جو چیزیں ہمیں بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور محلے دار اور اپنے کولیگ جو اللہ رب العزت نے دی ہے، اسی طرح زمین آسمان، یہ ساری اس کی رحمت ہے، وہ بن مانگے دی ہوئی ہے۔ اور بندہ اپنی گناہ، یا اللہ تم نے تو مجھے یہ ساری چیزیں دے دی، لیکن میں اتنا گناہ گار ہوں، پھر کہ اس کے باوجود میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، اللہ مجھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور آدمی کو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعا، من فتح لہ منکم باب الدعا فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے، جو دعا جس کو توفیق ہوتی ہے۔ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے جو چیز بندہ مانگتا ہے، یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ چیز کوئی اور پسند ہی نہیں جو بندہ اس سے عافیت طلب کر۔ ہم کہتے رہتے ہیں اللہم نسألک اللہم انک تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا، اور اللہ ہم تو معافی کو پسند کر رہا ہے، تو عفیت کو پسند کرتا ہے، اور ہم تو اس سے عفیت کا سوال کرتے ہیں، معافی کے طلبگار ہیں۔ اور ان حالات میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر انسان کے پاس یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو انسان کو، یعنی علماء سے آدمی کو خود سوچ لیتا ہے کہ ہمیں مساجد میں جانا ہے کہ نہیں جانا، یعنی ان کے انسان کو بیماری لگی ہو جائے، دوسروں کو نہ لگ جائے، تو وہ اپنے آپ کو خود قید کر لے تاکہ دوسروں کو مسئلہ نہ آئے۔ یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے اور خود سوچنا سمجھنا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بار بار قرآن پاک میں عقل کی، فہم و فراست کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کے دل نہیں، ان کے دلوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں، کہ یہ عقل نہیں کرتے، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت، نفس لوامہ اور روح اس نے ڈالی ہے، اور اس کے اندر رب العزت نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو پتہ ہے یہ صحیح چیز، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے کسی کو تکلیف دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دعاؤں کو پڑھنا، ان کو یاد کرنا، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر